تو امام علیہ السلام نے اسی دنیا میں علی ابن حمزہ، امام کے صحابی تھے، امام کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ فرزند پیغمبر، میرے ایک دوست ہیں جو ابھی تک آپ کی امامت کے بھی قائل نہیں ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ ظالم حکمرانوں کی خدمت میں گزری ہے، ان کی حکومت کا حصہ رہا ہوں، وزیر رہا ہوں، مشیر رہا ہوں، 12 حکمرانوں کا دور دیکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، 10 بنی امیہ کے اور 2 بنی عباس کے، لیکن اب میں پشیمان ہو گیا۔ علی ابن حمزہ سے کہا تم اپنے امام سے جا کر پوچھو کہ مجھ جیسا ظالموں کا مددگار، ان کے ظالم نظام کا حصہ، وہ اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ امام کے پاس گیا، یہ میرا دوست ہے، وہ اس طرح حکومت کا حصہ تھا، ابھی وہ پشیمان ہو گیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے کہا اسے جا کے کہو تم اگر اس طرح توبہ کرو جس طرح میں تمہیں طریقہ بتاؤں، میں تمہاری اسی دنیا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ میری ہدایات پر عمل کرو اور اس طرح توبہ کرو جس طرح میں تمہیں بتاؤں۔ سب سے پہلا تم نے حقوق الناس کو ادا کرنا ہے۔ جو آدمی جو ہے نا برسر اقتدار پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے نا، اس کے کھلے ہاتھ ہوتے ہیں، کچھ پر حکومت ہوتی ہے، وہ کسی سے پیسہ لے کے دبا دیا، کسی سے پلاٹ لے کے دبا دیا، کسی کا کچھ دبایا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ ادا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے لوگوں کے ایک فہرست بنائی کہ میں فلاں کو کیا دینا ہے، فلاں کو کیا دینا ہے، یہ رد مظالم کہتے ہیں اس کو نا، رد مظالم، یعنی لوگوں کے آپ کی ذمہ جو واجب الادا حقوق ہیں ان کو رد مظالم کہتے ہیں۔ وہ جتنا پیسہ تھا نا وہ سارا رد مظالم میں چلا گیا۔ یہ علی ابن حمزہ کہتا ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا وہ دوست جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے علاج کے لیے، جو پیسہ تھا وہ سارا رد مظالم میں یا قرضوں کی ادائیگی میں جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، ہم نے چندہ جمع کیا، اس کا علاج کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی دوست کا میری طرف دوسرا پیغام آیا، یہ بڑا نازک وہ پیغام ہے، کہا کہ دیکھو میرے پاس جو کچھ تھا نا، نقد پیسہ، کپڑے، جائیداد، سب میں نے رد مظالم میں بیچ دیا ہے، میں صرف ایک جوڑا کپڑوں کا مالک ہوں اس وقت، اور یہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے 100% حلال کی کمائی سے جو ہے نا اس کو خرید کے بنایا ہو۔ ایسا کرو تم ایک جوڑا کپڑوں کا جو ہے نا مجھے دے دو، باقی زندگی جو ہے نا وہ میں ان کپڑوں میں نماز پڑھوں، میں مشکوک کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں میں نے اپنا جو ہے نا وہ کپڑا ایک جوڑا ان کو بھجوایا، آخری پیغام ملا کہ تمہارے دوست کی جو ہے نا وہ حالت نازک ہے، سیریس کنڈیشن میں ہے، اور تم اس کی آخری عیادت کرو۔ جب اس کے گھر گیا، جس حجرے یا کمرے میں اس کو رکھا گیا تھا اس کا دروازہ کھولا، جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ کچھ کہہ رہا، اس کے لب ہل رہے تھے لیکن کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے وہ اپنی آواز مجھ تک نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، کان لگا کے میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا لقد وفانی ما وعدنی صاحبک آیت اللہ محسنی، یہاں تک پہنچ کے وہ پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ علی ابن حمزہ یہ امام جعفر صادق نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، ابھی زندہ ہے بھائی، زندہ ہے۔ وہ مرحوم صدوق کی جو کتاب ہے فضائل الشیعہ، اس کی پہلی جو حدیث ہے کافی طولانی، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے، الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یرا مکانہ فی الجنہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ لقد وفانی، اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے سامنے اس نے دم توڑا، اس کی تجہیز تدفین ہو گئی، اور میں سیدھا امام جعفر صادق کی خدمت میں گیا رپورٹ دینے کے لیے۔
اپنے خیالات میں امام کو آگاہ کرنے کے لیے میں نے امام کا دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے دروازہ کھولا، خیریت دریافت کی اور کہا لقد وفینا ما وعدنا صاحبک، علی بن حمزہ تمہارے دوست سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا، ہاں وہ پورا کر دیا۔ ہاں یہ صرف امام یا امام کی عنایتیں صرف ان لوگوں کو شامل حال نہیں ہوتی جو امام کے زمانے میں موجود ہوں۔ امام کی ہدایات پر آج بھی ہم اگر عمل کریں گے، ہم کو بھی وہ پنجتن پاک کے جوار میں جگہ مل سکتی ہے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ الطاہرین۔ اللهم انا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم